ایک دن چلی ہوں گی، 2 دن چلی ہوں گی، 3 دن چلی ہوں گی، آخر ختم ہو گئی۔ اب پیاس نے ستایا، بھوک نے ستایا، تو بچہ بھی بلکنے لگا۔ بچے کو تو نہیں پتا کہ کیا معاملات ہے نا، تو بچہ بھی بلکنے لگا، تو رونے لگا۔ اب حاجرہ علیہ السلام جو ہے نا، وہ پانی کی تلاش میں جو ہے نا، وہ ایک پہاڑی پر جاتی ہیں، وہاں ادھر ادھر دیکھتی ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو بالکل وہی حال تھا۔ اور یہ پہاڑیاں جو ہے نا، یہ صفا مروا تھیں۔ اصل میں یہ بھی قربانیوں کی ایک بہت لمبی داستان ہے، یہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، تو آج یہ دین جو ہے نا ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، کوئی بندہ جو ہے نا، ایک اپنے لخت جگر کو، ہمارے تو 10 بچے ہوں تو پھر بھی ہم جو ہے نا کسی کو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور نوزائیدگی کی حالت میں دودھ پیتے بچے کو جو ہے نا 1500 کلومیٹر بے آب و گیا جنگل و بیابان میں جا کے وہاں اللہ کے سپرد چھوڑ کے آ جانا کہ کہیں کوئی درندہ ہی نہ لے کے، اور جب وہ جا رہے ہیں اور 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہیں، کسی جہاز میں نہیں، کسی گاڑی میں نہیں، پیدل یا وہ کسی گھوڑے پر یا وہ براق پر یا کسی طریقے سے بھی وہ جا رہے ہیں، اور بار بار ان کو کس طرح کے خیالات گھیرتے ہوں گے، کیا کیا دماغ میں چل رہا ہوگا کہ بھی میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کوئی مرغی ذبح کرنے نہیں جا رہا، کوئی بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہا، میں اپنے لخت جگر کو، جس کو اتنی دعاؤں کے بعد ساتھ مانگا ہے، اور بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگر کا ایک ٹکڑا دیا ہے، پہلے تو اس کو اپنے جگر سے ہی جدا کر دیا، اور جب جدا کر دیا اور پتہ چل گیا کہ نہیں بچہ حیات ہے اور ٹھیک ہے اور اب چلنے پھرنے لگ گیا ہے، تو اب حکم ہو رہا ہے کہ جا کے اس کو ذبح کر دو۔ اس کو میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تجھے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان، جس چیز کا حکم ملا ہے کر گزریے، جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، دیر کس چیز کی ہے؟ دیر کس بات کی ہے؟ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ کر گزریے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ مجھے فرما برداروں میں پائیں گے، میں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ ہاں بتاؤ نا، تم ہی کہتے تھے نا کہ اس کو کیوں خلیفہ بنا رہے ہو، یہ تو قتل و غارت کرے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تم ہی کہتے تھے نا، دیکھو اب دیکھو کہ میں نے کیوں اس کو اپنا نائب بنایا، کیوں اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ خواب ختم ہو جائے گا، وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ خواب میں کیوں قربان ہوں، لیکن میرا حکم، میرا امر، میرا فیصلہ، میرا حکم ہر چیز پر مقدم ہے۔ انہوں نے بنا دیا، اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو کیسا ماحول ہوگا؟ تو جیسے ہی باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے میں باپ کو دیکھا، اور اتنی لمبے عرصے کی جدائی کے بعد جب دو باپ بیٹا ملے ہوں گے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی، تو وہ کس طرح ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے وہ لپٹ گئے، گلے لگ گئے، اور کیا کیا جو ہے نا انہوں نے باتیں کی ہوں گی، اور کس طرح سے وہ پیار اور محبت کے جو ہے نا وہ باتیں ہوئی ہوں گی، وہ تو جس انسان پہ گزرتی ہے، وہ کہتے ہیں کسی کے دل کی بے چینی، کسی کے دل کی بیتابی وہی محسوس کرتا ہے جو خود بیتاب ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیرت النبی کا ہمارے یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے توحید و رسالت پر بات کی تھی اپنے سب سے پہلے سیشن میں، اور اس کے بعد ہم نے بات کی حضرت عرب کے بارے میں، جزیرۃ العرب کے بارے میں، عرب کی قوموں کے بارے میں کہ وہاں کون کون سی قومیں تھیں اور اس وقت کس طرح کا ماحول تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی عرب باعدہ پر، عرب عربہ پر اور عرب مستعربہ پر، اور اپنے پچھلے سیشن میں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن اور ان کا جوانی وہ کس انداز میں اور کس حالات میں جو ہے نا وہ گزری۔ تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، کیونکہ یہ بھی حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، تو اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو ہے نا بات کرنا بھی ضروری ہے۔ تو
پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے سفر پر گئے اور وہاں کے فرعون کی بدنیتی جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام پر جو اس نے بدنیت رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت کو سلامت رکھا، اور اس کی جو بدنیت تھی وہ اس کے منہ پر تماچا دے کر جو ہے نا فرعون کے دے ماری، اور اس کے نتیجے میں فرعون نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو جو ہے نا اس کے خدمت کے لیے، حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے جو ہے نا اس نے دے دیا، جسے بعد ازاں حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام سے نکاح کر کے جو ہے وہ تینوں جو ہیں فلسطین واپس چلے گئے۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو تھی یہ بانجھ تھی، مطلب ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اولاد ہونے کے کوئی چانسز بھی نہیں تھے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چاند سا، ایک نرم دل اور خوبصورت بیٹا عطا کیا، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں جس وقت، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس وقت تاریخ میں بتاتی ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 ایئرس تھی، مطلب 86 سال تقریباً، راؤنڈ اباؤٹ یہی بتایا جاتا ہے کہ 86 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی۔ تو اس بڑھاپے میں، مطلب یہ 86 سال کی عمر میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹوٹل 134 یا 137 سال ان کی عمر جو ہے نا مجھے اب کلیئر نہیں ہے، لیکن اتنی تھی۔ بہرحال بڑھاپے کی حالت میں جب اتنا چاند سا بیٹا ایک کسی باپ کو ملتا ہے جس کی پہلے کوئی اولاد بھی نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ محبت، انسیت اور اس طرح کے معاملات یہ قدرتی بات ہے۔ تو جس طرح کے بھی گھروں کا ماحول ہوتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے ساتھ محبت، اور پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ، تو حضرت سارہ علیہ السلام سے جو ہے نا یہ چیزیں زیادہ دیر برداشت نہ ہو سکیں، مطلب ظاہری بات ہے وہ بھی ایک عورت تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں بانجھ ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور ہاجرہ کی تو اولاد ہو گئی، اور اب یہ جو ساری جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ ہاجرہ کے ساتھ ہوں گی اور اس کی اولاد کے ساتھ، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ فورس کرنا شروع کر دیا کہ آپ ان کو جو ہے نا یہاں سے لے جائیں، کہیں دور لے جائیں ان کو، مطلب میری نظروں سے ان کو دور لے جائیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ، ایک نظام کو جو ہے نا ترتیب دیا ہوا تھا، اور یہ تو انسان جو ہیں وہ تو صرف اس کے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کڑیاں ہیں، وہ پیادے ہیں، وہ مورے ہیں جن کو چلایا جاتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا بھی علم تھا۔ تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام جو بھی نوزائیدہ بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، گود میں تھے، ان کو لے کے جو ہے نا وہ دور مکہ کی سرزمین میں، حجاز کی سرزمین میں لے گئے، یعنی کہ یہ فلسطین سے حجاز کی سرزمین جہاں وہ لے کے گئے مکہ کی سرزمین پر، تو ایک بے آب و گیا صحرا میں، جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی زندگی کی اور کوئی سہولیات ہیں، نہ وہاں کوئی آبادی ہے، مطلب بے آب و گیا ایک جنگل بیابان میں جو ہے نا جا کے تو ان کو چھوڑ دیا۔ اور یہ کتنی دور تھا فلسطین سے، آپ اندازہ کر لیں کہ حجاز جو ہے یہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اس وقت۔ آج کل تو ہم جہازوں میں اور ریل گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں نا، 1500 کلومیٹر مطلب بہت زیادہ سفر ہے۔ تو اس وقت مطلب ان حالات کو آپ اپنے مد نظر رکھیے کہ کس حالات میں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے آئے ہوں گے، اور صرف ایک مشکیزہ پانی کا اور تھوڑی سی ایک کٹلی میں کچھ کھجوریں جو ہے نا ان کو لا کے تو ان کے سامنے رکھ دیں، اور وہاں سے جو ہے نا وہ واپس ہو گئے۔ تو واقعات تو مطلب اس میں ہم بہت سارے اس کو تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو مطلب جو ہے نا کچھ چیزوں کو اسکپ کرتے رہیں گے۔ تو جب ان کو وہاں چھوڑ دیا، اب ظاہری بات ہے ایک مشکیزہ پانی کا یا چند ایک گڈلی کھجوریں جو ہے نا وہ کتنے دن چل سکتی ہیں؟ ایک دن چلی ہوں گی، 2 دن چلی ہوں گی، 3 دن چلی ہوں گی، آخر ختم ہو گئی۔ پیاس نے ستایا، بھوک نے ستایا، تو بچہ بھی بلکنے لگا، بچے کو تو نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں نا، تو بچہ بھی بلکنے لگا، تو رونے لگا۔ اب ہاجرہ علیہ السلام جو ہے نا وہ پانی کی تلاش میں جو ہے نا ایک پہاڑی پر جاتی ہیں، وہاں ادھر ادھر دیکھتی ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو بالکل وہی حال تھا۔ اور یہ پہاڑیاں جو ہے نا یہ صفا مروہ تھیں، جو آج کل جو ہمیں نام سامنے آتے ہیں، تو صفا مروہ پہ وہ بھاگ کے جاتی ہیں، ادھر جا کے دیکھتی ہیں کہ کوئی پانی کا کوئی چشمہ نظر آ جائے۔ اب وہ بے آب و گیا زمین، صحرا، ریگستان، وہاں پانی کہاں سے تھا؟
تو وہ جاتی ہیں ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہیں، پھر بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کی طرف آتی ہیں کہ کہیں کوئی جنگلی درندہ جو ہے نا بیٹے کو نہ نقصان پہنچا دے، اس کو کھا نہ لے، یا بچے کی حالت دیکھنے کے لیے دیکھتی ہے بچہ پھر تڑپ رہا ہے، پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پھر بھاگتی ہیں۔ ماں تھی، ظاہری بات ہے، ماں کا درد اور ماں کا جو وہ معاملات ہیں وہ تو کوئی ماں ہی زیادہ بہتر جان سکتی ہیں۔ پھر بھاگتی صفا پر جاتی ہیں، وہاں جا کے دیکھتی ہیں وہاں بھی پانی نہیں، پھر بھاگتی ہیں مروا کی طرف، پھر صفا کی طرف۔ اب اندازہ کریں کہ یہ چیزیں تو بندہ ایک دفعہ بھی چلا جائے تو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لے تو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اپنی وہ صحیح انہوں نے قائم رکھی، اور کبھی صفا پر دوڑ رہی ہیں، کبھی مروا پر دوڑ رہی ہیں۔ 7 4 کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی کہ 7 4 انہوں نے صفا اور مروا کے لگائے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے بیٹے کی طرف جو ہے نا اسی طرح واپس لوٹیں تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغل میں ہی جو ہے نا ان کے جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسی جگہ پر فرشتہ جو تھا جبرائیل علیہ السلام نے اس نے اپنا پر مار کے نا وہاں سے پانی کا چشمہ چلا دیا اللہ کے حکم سے۔ تو پانی نکلا، اب پانی تو بہت زیادہ تھا، انہوں نے پانی کو روکنا چاہا، پھر کہا کہ زمزم زمزم، یعنی کہ رک جا رک جا رک جا رک جا۔ یہ وہی زمزم کا چشمہ جو صدیوں سے، یعنی کہ یہ تقریباً 2000 سال 2500 سال سے جو ہے نا اب تک جو ہے نا مسلسل وہ پانی دے رہا ہے۔ کوئی بھی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، نہیں تو کوئی بھی کنواں بھی کتنا بڑا گہرا کنواں بھی ہو تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن زمزم کا وہ جو چشمہ وہ ابھی تک اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کی اس طرح مدد کی، اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام مطلب وہ پانی بھی انہوں نے پیا، اور جو ہے نا اسی طرح زندگی کے دن گزرتے رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد دیکھا کہ وہ بنو جرم کا ایک قبیلہ، مطلب کچھ لوگوں کو قافلے کی شکل میں لوگ آئے، اور انہوں نے دور سے کہیں دیکھا کوئی پرندہ جو ہے نا وہ ہوا میں وہ اڑ رہا ہے اور اسی جگہ کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو پتہ چل جایا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ جو ہے نا جس جگہ پہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے یہاں پانی ہے، موجود ہے۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس جگہ سے بنو جرم کا پہلے بھی کئی دفعہ گزر ہو چکا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی چشمہ وغیرہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے آ کے دیکھا تو وہاں پانی مطلب نکلا ہوا تھا اور چشمہ جاری ساری تھا۔ تو انہوں نے جا کے اپنے سرداروں کو بتایا، وہ سارے لوگ جب وہاں آئے تو یہ اسی طرح کبھی بنو جرم کے یہ جو قبیلے تھے، اس طرح قبائل جو ہے نا یہ مکہ کے مضافات میں جو ہے نا اسی طرح وہ رہا کرتے تھے، اور ان کے اس طرف سے جو ان کے گزر ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ظاہری بات ہے ایک بے آب و گیا زمین میں جہاں پانی کا چشمہ مل جائے اور میٹھے پانی کا چشمہ مل جائے تو وہاں تو آٹومیٹکلی آبادی ہوگی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں کی میٹھے پانی کا چشمہ ہوگا چرند پرند تو وہاں اکٹھے ہوں گے۔ تو وہاں انہوں نے آ کے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی یہاں جو ہے نا اپنی بستیاں جو ہے نا بنا لیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس شرط پر ان کو جو ہے نا وہاں رہنے کی اجازت دے دی کہ پانی کے اس چشمے پر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا، مطلب آپ اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں جتنا مرضی استعمال کریں، لیکن آپ اس کے جو ہے نا مالک نہیں بن سکتے۔ تو انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا، اور وہاں جو ہے نا ایک پوری بستی آباد ہو گئی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ایک معجزہ دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں کہ ایک بے آب و گیا زمین، ایک ریگستان، ایک صحرا میں جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، وہاں چہل پہل، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جنگل میں منگل لگ گیا، تو وہ بالکل سیم اسی طرح ہی اس جنگل میں منگل اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، اور وہاں ایک پوری بستی جو ہے نا آباد ہو گئی، اور رفتہ رفتہ وہاں ہر طرح کے میوے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی آنی شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے نا اسی ماحول میں جو ہے نا وہ پلتے بڑھتے رہے۔ تو جب اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا مطلب مختلف اوقات میں جو ہے نا اپنے ترکہ کے پاس، یعنی کہ اپنے ان بچوں کے پاس جو ہے نا وہ چکر لگایا کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ چکر لگایا کرتے تھے۔ تاریخ میں تو صرف 4 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا ذکر موجود ہے کہ وہ 4 دفعہ جو ہے نا وہ ادھر مکہ کی طرف آئے فلسطین سے، لیکن اس کے علاوہ بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے ظاہری کا بات ہے چکر لگائیں گے، لیکن یہ تو واللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے کتنے چکر لگے یا کتنے نہیں۔ لیکن تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا جب ان کی عمر جب وہ چلنے پھرنے لگے اور دوڑنے لگے اپنے باپ کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی پیاری چیز جو ہے نا میرے راستے میں جو ہے نا وہ قربان کر دو۔ تو خیر قصہ مختصر، یہ تو ایک لمبی داستان ہے، لیکن مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو جو ہے نا میری راہ میں قربان کر دیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 13 سال تھی، اور کی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 99 یا 100 کو پہنچ چکے تھے، 100 سال کو پہنچ چکے تھے۔
تو یہ اس وقت کی بات ہے. اب جب آپ اندازہ کریں کہ اس باپ کی کیا سچویشن ہوگی کہ جس کو بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا دیا ہو، یعنی کہ ان کی پوری زندگی کا جو تھا وہ ایک ہی بیٹا ان کی جو تھا ان کا وارث تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے دیا. اور جیسے ہی دیا اس وقت ہی یہ حکم دے دیا گیا کہ اب اس کو جو ہے نا بے آب ہو گیا، زمین کے کسی خطے میں، دور دراز خطے میں جو ہے نا اس کو چھوڑ کے آ جائیں. تو اب یہ پہلے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ صرف ایک خواب کے آنے پہ یا ایک جو ہے نا ایک غیبانہ ایک آواز کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو، لیکن خلیل اللہ تھے، انہوں نے یہ قربانی تو دے دی، یہ بہت بڑی قربانی تھی اگر دیکھا جائے، لیکن انہوں نے یہ قربانی دے دی. اور اب جیسے ہی وہ بچہ جب تھوڑا سا جوان ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حکم آتا ہے کہ جی اس کو قربان کر دیں. اب یہ خواب ہے، اور انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہاں سے روانہ ہوئے، چلے. مطلب یہ زندگی جو ہے نا آپ سمجھ لیں یہ قربانیاں یہ قربانیاں مانگتی ہیں. کوئی بھی چیز، دین جو ہے نا یہ اتنا آسان، میں بار بار کہتا ہوں کہ دین اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں، اور جب بات دین کی آتی ہے تو دین ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے گھر میں لیٹے ہوئے ہمیں دین مل جائے، تو ایسا نہیں ہے. اس کے لیے بھی اپنی جان، مال اور وقت کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر جا کے دین جو ہے نا دلوں میں گھر کرتا ہے. لیکن آج کل ہم تو شارٹ کٹ تلاش کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم آزاد زندگی بھی گزار رہے ہیں تو پاکستان کو دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا ایک خطہ، ایک زمین کا ایک ٹکڑا ہے، کہ جغرافیائی لحاظ سے زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا مسلمانوں نے کتنی خون کی ندیاں بہا دی، کتنی قربانیاں دی، پھر جا کے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا ہے. تو دین پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے آ جائے، تو ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ بھی قربانیوں کی ایک بہت لمبی داستان ہے. یہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں تو آج یہ دین جو ہے نا ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کوئی بندہ جو ہے نا ایک اپنے لختے جگر کو، ہمارے تو 10 بچے ہوں تو پھر بھی ہم جو ہے نا کسی کو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور نوزائیدگی کی حالت میں دودھ پیتے بچے کو جو ہے نا 1500 کلومیٹر بے آب و گیا جنگل و بیابان میں جا کے وہاں اللہ کے سپرد چھوڑ کے آ جانا کہ کہیں کوئی درندہ ہی نہ کھا جائے، وہ مطلب کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کھانا ختم ہو سکتا تھا، اس کے بعد بھی موت آ سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کا حکم ہر چیز پر مقدم تھا، تو اس وجہ سے ان کو چھوڑ کے آ گئے. اور اب حکم ہو رہا ہے کہ میرے راہ میں قربان کرو. تو کتنا بڑا جو ہے نا پتھر اپنے کلیجے پر رکھ کے انہوں نے جو ہے نا یہ وہ کیا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام جناب 1500 کلومیٹر دور سے روانہ ہوتے ہیں، ایک چھری اور ایک رسی اپنے ساتھ لیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. آج ہم جو ہے نا جانور کو ذبح کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن وہ ایک چھری لے کے، اور جب وہ جا رہے ہیں اور 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہیں، کسی جہاز میں نہیں، کسی گاڑی میں نہیں، پیدل یا وہ کسی گھوڑے پر یا وہ براق پر یا کسی طریقے سے بھی وہ جا رہے ہیں، اور بار بار ان کو کس طرح کے خیالات گھیرتے ہوں گے، کیا دماغ میں چل رہا ہوگا کہ بھی میں کیا کرنے جا رہا ہوں. میں کوئی مرغی ذبح کرنے نہیں جا رہا، کوئی بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہا، میں اپنے لختے جگر کو، جس کو اتنی دعاؤں کے بعد ساتھ مانگا ہے، اور بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگر کا ایک ٹکڑا دیا ہے، پہلے تو اس کو اپنے جگر سے ہی جدا کر دیا، اور جب جدا کر دیا اور پتہ چل گیا کہ نہیں بچہ حیات ہے اور ٹھیک ہے اور اب چلنے پھرنے لگ گیا ہے، تو اب حکم ہو رہا ہے کہ جا کے اس کو ذبح کر دو، اس کو میری راہ پہ قربان کر دو. تو کتنا بڑا جگرا لے کے جو ہے نا وہ جا رہے ہوں گے. یہ تو کوئی باپ مطلب جو ہے نا وہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت یہ کس طرح کے حالات ہوں گے. بہرحال وہ جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. حاجرہ کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا تیار کر دو، اس کو خوب پیارا، جس طرح آج ہم قربانی کا جانور کرتے ہیں نا، تو وہ اس کو خوب تیار ویار کر کے اس کو نہلا دھلا کے اور خوب گھنگرو شنگرو ڈال کے ہم لے کے جاتے قربان گاہ میں. تو ابراہیم، یہ بھی سنت ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حاجرہ سے کہ اس کو نہلاؤ دہلاؤ اور اس کو خوبصورت نئے کپڑے پہناؤ. یہ کہاں جا رہے ہیں جی؟ میں اپنے دوست کے ہاں اسے لے کے جا رہا ہوں. دوست ہی تھے نا، خلیل اللہ تھے تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہی تھے، جھوٹ تو یہ بھی نہیں تھا. تو وہ جی لے کے جا رہے ہیں. اب جب جا رہے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، خیر وہ جب لے کے جا رہے ہیں تو شیطان جو ہے نا وہ حائل ہو جاتا ہے. شیطان سوچتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے خلیل اللہ، یہ ابراہیم تو بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا ورگلایا جائے. تو اس نے کہا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم تجھے پتا ہے تو یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ صرف ایک خواب تم نے دیکھا اور ایک خواب کی وجہ سے جو ہے نا تو وہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ ذبح کرنے جا رہا ہے، تمہارا مطلب دماغ ٹھیک ہے؟ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ
ابلیس ہے، شیطان ہے، لائن، یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوں تو اللہ کے حکم پر میں قربان کر دوں. تو وہاں سے وہ کنکریاں اٹھائیں اور اسے ماری. وہ جو کنکریاں مارتے ہیں نا شیطان کی، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور جو ہے نا اس کو شیطان کو ماری، وہ وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد اس نے حملہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ. تو اسماعیل علیہ السلام کو جا کے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، وہ مجھے میرے دوست کے اپنے کسی دوست کے ہاں جا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں، دوست کے ہاں نہیں جا رہا ہے، وہ تو تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے، وہ تو تمہیں اللہ کے تعالیٰ کے نام پہ قربان کرنے جا رہا ہے. اس نے کہا جا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے جو ہے نا ذبح کرے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھلا ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا مطلب میرے باپ نے کیا کہا ہے کہ ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا دیکھا تو اس نے خواب ہے، تو کہتا ہے کہ جی مجھے اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو میں اس کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تو اکیلا ہوں، اگر مجھے 1000 زندگی میں مل جائیں تو میں 1000 کے 1000 اللہ کے نام پر جو ہے نا وہ قربان کر دوں. وہاں سے بھی مایوس ہو گیا. اس کے بعد حاجرہ کے پاس جاتا ہے، حاجرہ سے جا کے کہتا ہے کہ حاجر تمہیں پتا ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے گیا؟ اس نے کہا ہاں، اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کے ہاں جا رہا ہے. اپنے دوست کے ہاں نہیں جا رہا، وہ تو اس کا ذبح کرنے جا رہا ہے. نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے، تو اب وہ اس کو ذبح کرے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے. تو حاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ تو ایک اسماعیل ہے، اس طرح کے 1000 اسماعیل بھی ہوں تو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، جا دفع ہو جائے یہاں سے. وہ وہاں سے مایوس ہو کے چلا گیا. اب جب وہ مقام آیا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، تو وہاں اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹا میری بات سنو، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، مطلب میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں. تو بیٹا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ قرآن کی آیاتیں ہیں جس کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے میرے بیٹے، مطلب دیکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ اے بیٹے نہیں، اے میرے بیٹے. کتنا درد ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، اور اس وقت کیا سچویشن ہوگی کہ اپنے ایک جوان بیٹے سے جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا ہے تو چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا خواب تو نے دیکھا ہے تو میں کیوں ذبح ہوں؟ بھئی خواب تو تم نے دیکھا ہے نا، تو میں کس چیز کی قربانی دوں؟ یہ نہیں کہا. آج ہمارے اولاد ہو تو وہ اسی طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جا تو نے خواب دیکھا تو مجھے قربان کرنے جا رہا ہے، قتل کرنے جا رہا ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اے ابا دیر کس بات کی ہے، جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے. باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی. یہ ہمیں میرے نبی کے، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، یہ آبا و اجداد ہیں میرے نبی کے. قربانیاں کیسی کیسی قربانیاں، مطلب ایک تو قربانی ہوتی کہ ہو جائے، آنکھوں کے سامنے نہ ہو، بس ہو جائے، ختم ہو جائے. اور ایک یہ قربانی جس میں پورے ڈائیلاگز بھی ہو رہے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ ابھی چھری چلے گی، ابھی ذبح ہو جائے گا، ابھی جو ہے نا ذبح کر دیا جائے گا. کس طرح کا کیا سچویشن ہوگی. تو فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تجھے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان جس چیز کا حکم ملا ہے کر گزریے، جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے. دیر کس چیز کی ہے؟ دیر کس بات کی ہے؟ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ کر گزریے. انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ مجھے فرما برداروں میں پائیں گے. میں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو وہ بے آب و گیا وادی، کوئی انسان نہیں، کوئی زیرو نہیں دیکھنے والا، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ ہاں بتاؤ نا، تم ہی کہتے تھے نا کہ اس کو کیوں خلیفہ بنا رہے ہو، یہ تو قتل و غارت کرے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، ہم تیری عبادت کے لیے ہیں. تم ہی کہتے تھے نا، دیکھو اب دیکھو کہ میں نے کیوں اس کو اپنا نائب بنایا، کیوں اپنا خلیفہ بنایا.
یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ خواب ہے ختم ہو جائے گا، وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ خواب ہے میں کیوں قربان ہوں، لیکن میرا حکم، میرا امر، میرا فیصلہ، میرا حکم ہر چیز پر مقدم ہے۔ انہوں نے بنا دیا، اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ کیسا ماحول ہوگا؟ خیر، چھری پکڑی جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندھے منہ لٹا دیا جاتا ہے، اوندھے منہ لٹا دیا جاتا ہے، رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ ابا جان آپ مجھے رسیوں سے جو ہے نا کس کے باندھ دیں، کہ یہ نہ ہو کہ جب چھری چلے اور میں تڑپوں، اور میرے تڑپنے سے جو ہے نا کہیں آپ کے دل میں جو ہے نا کوئی ایسی بات نہ آ جائے اور آپ یہ کام جو ہے نا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجان نہ لے آئیں، یا آپ کے کپڑوں پہ میرے خون کی چھینٹیں نہ پڑ جائیں۔ مطلب ادب اور احترام کی حد کر دی کہ کہیں میرے تڑپنے سے، میرے خون کی چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، تو ابا جان مجھے کس کے باندھ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کے باندھ دیا۔ پھر کہا ابا جان اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، کیونکہ جب آپ چھری چلا رہے ہوں گے تو کہیں آپ کے دل میں جو ہے نا بیٹے کی محبت جو ہے نا وہ امڑ نہ آئے، اور اللہ کا حکم کہیں پیچھے نہ رہ جائے، تو اس وجہ سے جو ہے نا آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیں۔ تو پٹی بھی باندھ لی، چھری ہاتھ اپنا ایک گھٹنا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی کمر پر رکھا، الٹے منہ اوندھے منہ لٹا کے اپنا ایک گھٹنا اسماعیل علیہ السلام کی کمر پہ رکھتے ہیں، اور ہاتھ سے سر کے بال اس طرح پکڑتے ہیں، گردن اس طرح اٹھاتے ہیں، اور چھری، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، چھری چلاتے، چھری نہیں چل رہی، گردن نہیں کاٹ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ چھری تو بڑی تیز تھی، کیوں گردن نہیں کاٹ لی؟ کیا گلا جو ہے وہ لوہے کا ہو گیا ہے یا پتھر کا ہو گیا ہے؟ تو نرم و نازک 13 سال کا نرم و نازک بچہ، چھری کیوں نہیں چل رہی؟ لیکن چھری کو تو اللہ کا حکم نہیں تھا نا، کس طرح چلتی؟ نمرود کی بھڑکائی آگ اگر امن اور سلامتی والی بن سکتی تو چھری کس طرح چلتی؟ چھری تیز کرتے ہیں، جاتے ہیں پتھر پہ مارتے، پتھر 2 ٹوٹے ہو جاتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے، اور اس کو تیز کرتے ہیں۔ لوگ قربانی کے جانور کے سامنے جو ہے نا وہ بھی چھری تیز نہیں کرتے، بیٹے کے سامنے چھری کو تیز کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں چل رہی، پھر چلاتے ہیں، پھر جو ہے نا نہیں چلتی، پھر تیز کرتے ہیں۔ مطلب فرشتے یہ سارا منظر جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا خلیل جو ہے وہ نہیں ہٹ رہا اپنے فیصلے سے، اور میرا جو نبی ہے اسماعیل جو ہے وہ بھی اپنے فیصلے سے نہیں ہٹ رہا۔ تو اتنے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ چھری چلاتے ہیں تو چھری چل جاتی، جب چھری چل جاتی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور چھری چل گئی، اور خون دھاریں مارتا ہوا خون جو ہے نا وہ رواں دواں، ہاتھ بھیگے ہوں گے، کیا ماحول ہوگا، کیا کلیجہ ہوگا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں کہ بیٹا قربان ہو گئے، بیٹے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، پٹی اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹا نہیں، بیٹا تو سامنے کھڑا ہے جبرائیل کے ساتھ، مسکرا رہا ہے، اور نیچے ایک مینڈھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل جلدی کرو، یہ ہٹنے والا نہیں ہے، یہ میرا خلیل ہے، یہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، یہ میرا خلیل ہے، جلدی کرو، یہ مینڈھا لے کے جاؤ اور اس کی جگہ پہ، اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دو۔ اے خلیل، اے ابراہیم، میں نے تیری قربانی قبول کر لی، میں نے تیری قربانی قبول کر لی، میں نے تمہاری قربانی قبول کر لی، تو نے واقعی حق ادا کر دیا، خلیل ہونے کا تو نے حق ادا کر دیا، اور اسماعیل نے ذبیح ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ تھا وہ منظر جو آج تک ہم جو ہے نا اس سنت کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کے عوض جو ہے نا ہمیں اتنی بڑے امتحان میں نہیں ڈالا کہ کہیں ہم بھی آج جا کے جو ہے نا اپنے اپنے بچوں کو نہ ذبح کرتے پھریں. اور ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم تو قربانی کا ایک جانور نہیں ذبح کر سکتے، بچوں کو کون ذبح کرتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، اور وہ لوگ تھے، وہ آبا و اجداد تھے جنہوں نے یہ قربانیاں دے کے جو ہے نا ہمارے حصے کی یہ ساری قربانیاں انہوں نے دے دی. خیر وقت جو ہے اسی طرح گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی قبول کر لی. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اسی طرح پھلتے پھولتے رہے، مطلب چلنے پھرنے لگے، اور پھر جب جوان ہوئے اور بنی جرہم کے جو قبیلہ جرم جو تھا ان کی آنکھوں میں جچنے لگے، جوان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی. تو جب شادی کر دی تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھر جو ہے نا وہاں سے آتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سوچتے ہیں کہ جا کے جو ہے نا اپنی اولاد کو دیکھا جائے، یا وہ کسی سفر پر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا اور اپنی بیوی کو سے مل لیا جائے. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے اس وقت، جب کوئی سواریوں کا بھی ایسا کوئی بندوبست، تیز ترار ذرائع آمد و رفت کو کوئی ایسا بندوبست نہیں تھا. تو وہ آئے، انہوں نے آ کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو دروازہ کھٹکھٹایا، بہو دروازے پہ آئی تو بہو سے پوچھا کہ کہاں اسماعیل؟ تو بہو نے کہا جی وہ تو ہمارے نان نفقہ کے لیے جو ہے نا کوئی بندوبست کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی تو کیسے حالات کیسے چل رہے ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے وہی لاچاری کا اور مفلسی کا رونا شروع کر دیا کہ جی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور حالات بہت تنگ ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ جو ہے نا ہم اپنی زندگی جو بسر کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو خلیل اللہ تھے اور ہر طرح کے حالات سے انہوں نے گزرنا سیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ جب اسماعیل آئے تو اس سے کہنا کہ تمہارے ابا کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ جو ہے نا، دہلیز جو ہے وہ بدل دینا. چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے آ کے بیوی سے پوچھا کہ ہاں کوئی ایسا کوئی واقعہ کوئی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح ایک بزرگ آئے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے باپ ہیں. تو انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا تو انہوں نے کچھ نصیحت وغیرہ بھی کی؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابا جان جو ہے نا انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے جو ہے نا اس عورت کو جو ہے، جو لڑکی ان کے ساتھ جو تھی شادی میں نکاح میں، اس کو طلاق دے دی. اس کے بعد بنو مزاز بن عمرو کی صاحبزادی، جو بنو جرم کے سردار تھے مزاز بن عمرو، انہوں نے اپنی صاحبزادی کے نکاح جو ہے نا اس سے اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا ان کے تقریباً 12 اولادیں ہوئیں، 12 بچے ہوئے. تو اسی طرح ایک دفعہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہاں تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی. انہوں نے بہو کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا، حالات دریافت کیے. تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے ہمارے معاملات کو چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس نے کی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اسماعیل آئیں تو اس سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو قائم رکھیں. اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے بزرگ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنی گھر کی دہلیز کو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو جو ہے نا وہ قائم رکھیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بس وہ سمجھ گئے کہ ابا نے جو ہے نا کہ آپ مجھے پیغام دیا ہے کہ یہ عورت ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ پھر جب چوتھا سفر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ میں لکھا جاتا ہے، وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں مکہ میں تو وادی میں، تو اس وقت تو ظاہری بات ہے یہ خانہ کعبہ تو نہیں تھا، بیت اللہ تو اس وقت نہیں تھا. تو اس بیت اللہ کی جگہ پہ ایک ٹھیلا سا تھا، یعنی کہ اونچا سا ٹھیلا سا تھا کہ جب سیلاب آیا کرتا تو پانی ارد گرد سے جو ہے نا وہ اس کے ارد گرد سے گزر جایا کرتا تھا. تو ٹھیلا سا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو آ کے جب دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جو ہے نا کسی درخت کے نیچے جو ہے نا وہ تیر گڑ رہے تھے. تو جیسے ہی باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے میں باپ کو دیکھا، اور اتنی لمبے عرصے کی جدائی کے بعد جب 2 باپ بیٹا ملے ہوں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی. تو وہ کس طرح ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے وہ لپٹ گئے، گلے لگ گئے، اور کیا کیا جو ہے نا انہوں نے باتیں کی ہوں گی، اور کس طرح سے وہ پیار اور محبت کے جو ہے نا وہ باتیں ہوئی ہوں گی. وہ تو جس انسان پہ گزرتی ہے وہ کہتے ہیں کسی کے دل کی بے چینی، کسی کے دل کی بیتابی وہی محسوس کرتا ہے جو خود بیتاب ہوتا ہے. تو جو بیتاب ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی، کیا حالات ہوں گے، اور کس طرح سے باپ بیٹا جو ہے نا وہ اتنے لمبے عرصے کی جدائی کے بعد جو ہے نا وہ ملے ہوں گے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ فرمائیے کیا حکم ہوا ہے، میں حاضر ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ مجھے حکم ملا ہے کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے، تو تم میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ تو پھر دونوں باپ بیٹا نے جو ہے نا وہاں خانہ کعبہ کی جو ہے نا وہ تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو ڈھو کے لایا کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ان کو اوپر تلے جوڑتے چلے جاتے تھے۔ کوئی گارا، کوئی سیمنٹ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں، ان کو جو حکم ملا تھا وہ اس حکم کو پورا کر رہے تھے۔ وہ پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر رکھ رہے تھے، اور جب دیواریں کچھ اونچی ہو گئی تو ایک پتھر انہوں نے لا کے رکھا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اس کو وہ دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، کھڑا کر رہے تھے۔ تاریخ میں بتاتی ہے کہ وہ پتھر جو تھا، جس طرح آج ہم کوئی مکان کی دیوار بناتے ہیں تو دیوار اونچی ہو جائے تو اس کے لیے گو کرتے ہیں، تو ظاہری بات اس وقت تو گو والا کو تو کوئی چکر نہیں تھا، تو وہ پتھر خود ہی ہوا میں جو ہے نا اسی طرح بلند ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا ایک مخصوص پتھر کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور بیٹے سے کہا کہ اس کے لیے جو ہے نا کوئی مخصوص پتھر وہ لایا جائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ادھر چلے جاتے ہیں، اتنے میں جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ پاس ہی ایک پتھر جو ہے نا وہ بہت پیارا سا پتھر جو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ حجر اسود جو ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، جس جگہ پہ آج بھی وہ اس جگہ قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اچھا، اور اس جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، بیت اللہ کی جب وہ تعمیر کر رہے تھے باپ بیٹا، تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری اس خدمت کو جو ہے نا ہماری طرف سے قبول فرما لے، ہماری اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے بھی ساتھ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ انہی میں سے، میری اولاد میں سے جو ہے نا انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھیج، ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں اور انہیں ہدایت نیکی کی طرف جو ہے نا وہ بلائیں۔ اور یہی وہ جو تھی یہ دعا تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں شکل میں جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم لوگوں کو میرے گھر کی طرف جو ہے نا بلاؤ، حج کے لیے بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری آواز یہاں کون سنے گا؟ یہاں کون ہے جس کو میں پکاروں اور میری آواز کس کے کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تیرا کام تو صرف پورا کر لینا ہے، میرے حکم کی بجا آوری ہے، تو بلا لے، ان کے دلوں میں خود ڈال دوں گا، اور تیری آواز کو میں ہر گھر تک، ہر علاقے تک خود پہنچا دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا پھر کہ آؤ اللہ کے تعالیٰ کے گھر کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک گھر بنایا ہے اور اس کے حج کے لیے آؤ۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز جو ہے وہ 1400 صدیاں نہیں بلکہ 3-4 بلکہ 14 تو یہ ہو گئی، اور 2000-3000 سال 2500 سال پیچھے چلے جائیں تو تقریباً 3500-4000 سال ہو گئے، اور 3500-4000 سال کے بعد بھی وہ آواز ایسی گونج رہی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کیے ہوئے، اور ہر امتی کا یہ مطلب یہ دل ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے نا خانہ کعبہ پہنچ جائے۔ جس کے پاس استطاعت ہوتی ہے وہ بھی اس کی طرف لپکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتی وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف انہیں بلائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پوری آل کو بھی، اور یہ جتنے بھی ناظرین سننے والے ہیں سب کو توفیق دے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔